بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج کے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو معراج شریف کا واقعہ سناؤں گی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ معراج شریف کے واقعے کا فرسٹ پارٹ میں ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے وہ بھی سن لی ہوگی اور آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اور یہ واقعہ میں نے بک ابرار خطابت سے لیا ہے۔ تو گائز، جہاں پہ ہم نے کل ختم کیا تھا وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل علیہ السلام اس شان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے، اور محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اب جبرائیل علیہ السلام حیران ہیں کہ کملی والے کو جگاؤں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دے تاکہ تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے محبوب کی آنکھ مبارک کھل جائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور مسئلہ حل ہو گیا کہ غلام آقا کے ہاتھ اور پاؤں چوم سکتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ تمہیں وہ بزرگی عطا فرمائے گا جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، وضو و غسل کیا اور نوری لباس زیب تن کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دولہا بنا کر مسجد حرام میں لے گئے۔ وہاں آپ کا شق صدر ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر حکمت و ایمان سے بھرا ہوا ایک سونے کا طشت لائے، اسے میرے سینے میں پلٹ دیا، پھر اس کو ملا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے بطحا کے مقام مکہ میں لایا گیا۔ وہاں میکائیل و اسرافیل کے ساتھ 70,000 فرشتوں نے میرا استقبال کیا اور انتہائی ادب و احترام کرتے ہوئے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو گدھے سے اونچا، خچر سے نیچا تھا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق کی زین سفید موتیوں سے مزین تھی اور اس کی رکابیں سبز رنگ کے زبرجد سے بنی تھیں اور اس کی لگام سر کی جانب یاقوت سے سجی ہوئی تھی۔ اس براق کے رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم۔ براق پیش کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس پر سوار ہو جائیے۔ جب والی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج تو خوشی و شادمانی کا وقت ہے، نہ کہ پریشانی و غم کی سعادت۔ اے کملی والے آقا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سواری دیکھ کر مجھے اپنے گناہگار امت یاد آ رہی ہے کہ آج میرے لیے تو سواری ہے اور کل قیامت کا 50,000 سال لمبا دن اور 30 سال پرصراط کی مسافت میری امت کس طرح طے کرے گی۔ اسی وقت بارگاہ الہی سے یہ ندا آئی کہ اے محبوب، گھبرائیے نہیں،
جس طرح آج آپ کے لیے سواری ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن آپ کی امت کے لیے بھی سواری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا، مکے میں رہے تو امت کو یاد کیا، مدینہ منورہ میں رہے تو گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اسی طرح معراج کی رات بلکہ ساری زندگی امت کی بخشش کے لیے دعائیں ہی مانگتے رہے۔ مگر ہم ہیں کہ کبھی نہیں سوچتے کہ جس نبی نے ساری زندگی ہماری بخشش کی فکر میں گزار دی ہے، ہم بھی تو ان کے فرمان پر عمل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امت کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان قریب تجھے اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں سے راضی کر دے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، اور اسی طرح شب اسریٰ کا دھولا نہایت ہی آن و بان اور شان و شوکت سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک ایسا مقام آیا جہاں کھجوروں کے سرسبز و شاداب درخت نظر آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے۔ یہ مدینہ منورہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ پھر وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جب آپ کی سواری آگے چلی تو راستے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لطیف خوشبو آئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ دختر فرعون کی کنگھی کرنے والے کی قبر سے آ رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ایک دن وہ فرعون کی لڑکی کے سر پر کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، چنانچہ اس نے اسے بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا۔ فرعون کی لڑکی کہنے لگی، کیا میرے باپ کا نام اللہ ہے؟ کنگھی کرنے والی نے جواب دیا، میرا وہ اللہ ہے جو سارے جہان کا، میرا اور تیرا، وہ بلکہ تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ لڑکی نے حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا کوئی میرے باپ کے سوا بھی عرب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرعون کی لڑکی یہ ساری بات اپنے باپ کو بتا دی۔ فرعون نے اسے بلایا، پس کہا، کیا میرے سوا اور بھی رب ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، وہ میرا رب ہے، تیرا رب، زمین و آسمان کا رب، بلکہ ساری کائنات کا رب ہے۔ چنانچہ فرعون نے اس کنگھی کرنے والے کی یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اسے زندہ ہی جلا دیا جائے۔ پھر اسے اور اس کے بچے کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا، جس میں وہ دونوں ماں اور بیٹا ایک ہی ساتھ میں جام شہادت نوش کر گئے۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔